بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل. کتاب ہے مفاتیح الحیات، جس کو ریڈنگ کرنے کا یہ ہے پارٹ نمبر 2، اور ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 13 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اس ریکارڈنگ کا، جو کہ جہاں پر ہیڈنگ ہے مقدمہ مؤلف. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازلی تعریف و تمجید کا سزاوار خدا کی ازلی ذات ہے. بے کراں تحیت و سلام خدا کے پیغمبروں خصوصاً حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیبا ہے. ابدی درود و سلام خاندان طٰہٰ اور آلِ یاسین کے لیے بجا ہے. ہم ان مقدس ہستیوں کے محب اور معتقد ہیں، جبکہ ان سے شدید عناد رکھنے والوں سے بیزار ہیں. زیر نظر عرائض کتاب شریف مفاتیح الحیات کے مقدمے کے طور پر سپرد قلم کر رہا ہوں. یہ کتاب بجوہشگاہ بے ژ واو ہے شین گاف الف ہے بریکٹ میں لکھا ہے مرکز تحقیق، اور یہ انورٹڈ کاما میں پورا لفظ ہے، الفاظ ہیں کہ برو ہشگاہ علوم وحیانی معارج کے شعبہ فقہ کی بے دریغ کوششوں کا ثمرہ ہے. دعا ہے کہ ان محقق حضرات کی سعی بلیغ بارگاہ حق میں مقبول ہو، اور اس کتاب کے سودمند آثار ان کے نامہ اعمال میں ثابت ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں. اس کتاب کے مضامین و موضوعات کے بنیادی اور محوری عناصر کا دار و مدار بعض اصولوں پر ہے، جن میں سے بعض کی طرف اس تمہیدی گفتگو میں اشارہ کیا جائے گا. پہلا اصول: انسانی معاشرے کا تمدن اس کے تدین کے آئینے میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اس کی ہر صلاحیت و استعداد تب پروان چڑھتی ہے جب وہ سالکان راہ حق کے سیر و سلوک کے چوتھے مرحلے میں مستقر ہو جائے. مستقر کی ہجے ہے میم سین تے قاف رے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں پڑھنے کے لیے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور ہم پیج نمبر 14 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے سالک راہ حق کو خدا کی جانب سے اپنے سفر میں کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ خدا کی شناخت اور اس پر اعتقاد کا مرحلہ ہے، جسے سفر من الخلق الی الحق یعنی کہ مخلوق سے خالق کی طرف سفر کہا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ حق تعالی کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے درمیان نیز ان اسماء و صفات کی وحدت اور ان کی اور ذات حق کی وحدت کے درمیان حرکت کا مرحلہ ہے، جیسے سفر من الحق الی الحق الحق یعنی حق کے ساتھ حق سے حق کی طرف سفر کہا جاتا ہے. تیسرا مرحلہ سفر من الحق الی الخلق یعنی حق سے مخلوق کی طرف حرکت ہے. سالک دوسرے مرحلے میں ذمہ داریوں کے میدان عمل سے بارگاہ عز و شرف کی طرف اڑان بھرنے اور تکامل سے اوج پر پہنچنے کے بعد تیسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، نیز امید اور عفو و بخشش کی کرنوں کو بہترین نتائج کے طور پر ہمراہ لاتا ہے، اور آسمان والوں کے ساتھ زمین والوں کے مزید روابط کا موجب بنتا ہے. چوتھا مرحلہ سفر من الخلق الی الخلق بالحق ہے. متن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے. تو سامعین، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا. آئیے اب پیج کے بقایا جو تحریر ہے اس کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے سیر و سلوک کے 4 مراحل میں سے چوتھا مرحلہ حق کے ہمراہ مخلوق سے مخلوق کی طرف کا سفر کا مرحلہ ہے. اس راستے کا مسافر ہمیشہ حق کے ہمراہ ہوتا ہے. وہ حق کے آئینے میں جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں اور فرشتوں کے عوالم کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی قلم رو کے بارے میں مناسب نقطہ نظر رکھتا ہے. حق پرست معاشرہ کسی بھی چیز کا جائزہ لیتے وقت اس پر حاکم روح یعنی حقیقت جو حق مطلق کا ظہور ہے اس کو مد نظر رکھتا ہے. وہ اس حقیقت سے ہٹ کر کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتا. حق پرست معاشرہ قانون سازی کے وقت اور قانون پر عمل درآمد کے وقت نیز تدوین شدہ قوانین پر قانون نافذ کرنے والوں کے عمل کو جانچتے وقت یعنی قضاوت اور فیصلے کے وقت ہر چیز کے ظاہری وجود کو اس کے قلب تپان یعنی مذکورہ حقیقت کی اینک سے دیکھتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ علی کی سیرت عین لام یہ کاف چھوٹی ہے، علی کی سیرت و سنت حق محوری
کا کامل نمونہ ہے۔ اس سیرت کا سرچشمہ آپ کا ولوی، واو لام واو چھوٹی ہے اور یہ لفظ انورٹڈ کاما میں ہے، ولوی باطن تھا، جس کا مقصود و مطلوب حق کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حق پرست معاشرے کی آزاد اور کھلی فضا میں اب یہاں پہ لکھا ہے جو عربی کی ایک لائن ہے اور اس کے حوالے سے حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے الفصول المختار، صفحہ نمبر 94، آلام الورا با علام الہدا، صفحہ نمبر 159۔ اور اس عربی کے نیچے جو لائن اردو میں لکھی ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دل پذیر تختی تمام حق پرست رہنوردوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ دوسرا اصول حق محوری، جو سیر سلوک کے 4 مراحل میں سے چوتھے مرحلے کا بنیادی عنصر ہے، کبھی فلسفہ و کلام کے آئینے میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور گاہے سیاست، سماج، معیشت، ثقافت اور اس طرح کے دیگر عملی میدانوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مفاتیح الحیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا تعلق پہلے زاویے سے نہیں بلکہ دوسرے زاویے سے ہے۔ اگرچہ اس مرحلے تک رسائی حاصل کرنے والا مسافر تمام مذکورہ حالتوں کا حامل ہوتا ہے، بلکہ جامع وجود کا حامل ہونے کی بنا پر دیگر 4 عوالم کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 15 پہ۔ مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح وہ 5ویں عالم کے طور پر اپنے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس بلند موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایک بلند مقام کی ضرورت ہے جو اس تحریر کے بس سے باہر ہے۔ بنا پری حق کو چوتھے مرحلے کا محور قرار دینے سے مراد نہ عالم وجود کے ظاہر و مظہر کا جائزہ لینا ہے جس سے کہ علم عرفان میں بحث کی جاتی ہے، اور نہ واجب و ممکن کا جائزہ لینا ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے خواہ امکان ماہوی ہو یا فقری فے پہ زبر ہے اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے جس کے بارے میں فلسفہ و کلام میں بحث کی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد ناسوتی اور دینوی حقوق نیز اشیاء و اشخاص کی خلقت کے اغراض کی رعایت ہے، تاکہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ مل جائے اور اس سے صحیح استفادہ عمل میں آئے۔ یہاں مجموعی طور پر نظام کائنات کے اندر ہر چیز کا مخصوص مقام ملحوظ نظر ہے، جس کے بارے میں تمدن اور معاشرتی نظامت یعنی سوشل مینجمنٹ سے مربوط علوم میں بحث کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تیسرا اصول اجتماعی نظام کو چلانے کے سلسلے میں 3 اہم عناصر یعنی جہاں دانی، جہاں بانی اور جہان آرائی کے ذریعے حق محوری کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ یوں ہر لاحق اس سے سابق پر موقوف ہوگا اور ہر سابق اس کے لاحق کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔ فن اور ہنر کی تجلی و زیبائی جو عالم وجود کے لیے باعث زینت و آرائش ہیں، اجتماعی زندگی کو فرحت بخشتی ہے اور اسے حسن و جمال عطا کرتی ہے۔ زندگی کے نظام کو اس کی آرائش کے بغیر بخوبی نہیں چلایا جا سکتا۔ ہنر اور فن کے استعمال سے پہلے مضبوط معاشرتی ساخت اور بنیادی سماجی اداروں کے استحکام کی موجودگی ضروری شرط ہے۔ اس اہم موضوع کے بارے میں جہاں بانی اور سیاست سے مربوط علم میں بحث کی جاتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی درست نظامت یعنی مینجمنٹ کا نظام بخش زندگی کے ہر شعبے کی درست نظامت یعنی مینجمنٹ کا نظام بخش علم حکمرانی کے اصولوں سے ماخوذ ہے، اور یہ اصول جہاں شناسی یعنی جن کی اصلی جڑ وحی پر مبنی معرفت ہے، نیز عقل برہانی اور معتبر روایات اس کی حقیقت کو عیاں کرتی ہیں۔ اور یہاں پر پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے جو کہ شروع ہوا تھا کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کی اصل جڑ اس کے بعد لکھا ہے کہ ماخذ ہے، اور یہ اصول جہاں شناسی کے ماخذ سے ہاتھ آتے ہیں، وگرنہ خواہشات نفسانی کی پیروی حق پرستی کے جذبے کی جگہ لیتی ہے اور ہوا و ہوس کی غلامی عقل اور عدل کے محوریت کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ جما لیتی ہے۔ بطور نمونہ سیاست، سماج، معیشت، ثقافت اور نظامت یعنی مینجمنٹ کا قانونی مواد عدل، خود مختاری، آزادی، امانت داری، ماحولیات پر امن بقائے باہمی اور باہمی احترام جیسے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے اہم اصول عدل ہے۔ عدل کے بارے میں پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو ہر چیز کو
اس کا مناسب مقام دینے سے عبارت ہے۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے عدل کا مفہوم نہایت روشن اور واضح ہے۔ اب پیراگراف چینج ہو گیا ہے، لکھا ہے لیکن عدل کی اصل حقیقت نہایت پوشیدہ اور خفی ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا صرف اس کے لیے ممکن ہے کہ جو کائنات کی ہر شے کی جگہ افراد کے مقام نیز مختلف نسلوں، اقوام، قبائل، عورتوں، بچوں اور مردوں اور کے رتبے سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ اور یہ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 16 پہ، اور جب میں نے یہ پڑھا تھا کہ قبائل، عورتوں اور بچوں اور مردوں کے مرتبے سے مکمل طور پر آگاہ ہو، یہ یوں جملہ مکمل ہوتا ہے کیونکہ مردوں کے بعد تھوڑا سا ڈیش 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 تھا اور اس کے آگے کچھ لکھا نہیں تھا، تو لہٰذا ہم نے اس کو اس طرح مکمل کر لیا کہ قبائل، عورتوں، بچوں اور مردوں کے مرتبے سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ یہ مکمل اور جامع آگاہی صرف اسے حاصل ہو سکتی ہے جو ان چیزوں کا خالق ہو، وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ پھر خدا کے علم سے وہ شخص باخبر ہو سکتا ہے جو نبوت کی، قداست، رسالت کی، روحانیت نیز وحی نبوت و ولایت کے شرف سے بہرہ مند ہو۔ اس کے بعد عصمت کے حامل انسان کامل یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم امام علیہ السلام کی آسمانی تعلیمات سے وہ شخص آگاہ ہو سکتا ہے جس نے برہانی عقل کو ان مقدس ہستیوں کی رہنمائی میں پروان چڑھایا ہو۔ اب عربی کی ایک لائن ہے جس کا حاشیے میں ذکر ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے عقل کے پوشیدہ دفینوں کو کھود نکالتے ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کا حصہ ہے جو عربی میں بیان ہوا تھا۔ ہم حاشیے سے دوبارہ صفحے کی جانب آ گئے۔ لکھا ہے نیز معتبر نقلی علوم کو ان سے سیکھا ہو اور نظامت و مینجمنٹ کے فن کو، جو ایک خاص اور خداداد فن کا نام ہے، معرفت کے ان دو مضبوط پروں کے ساتھ جوڑا ہوتا ہو تاکہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جہاں شناسی، جہاں بانی اور جہاں آرائی کے مثلث کے بنیادی عناصر وجود پذیر ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ چوتھا اصول، حقیقی اور خالص تمدن تدین، دینداری کا ورڈ بریکٹ میں ہے، کے آئینے میں تب ظہور پذیر ہوتا ہے جب اس کی بنیادی عناصر کا محور حق ہو۔ یہ تین عناصر قانون، حکمران طبقے اور حکمران طبقے کے آگے انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ تین عناصر قانون، حکمران طبقے اور عوام سے عبارت ہیں۔ نمبر 1 لکھا ہے حق کی بنیاد پر استوار قانون افراد کی آفت اور تفرید کے انحطاط سے محفوظ ہوتا ہے، یہ عدل کا مرکزی نقطہ ہے، جبکہ عدل جیسا کہ تیسرے اصول میں ذکر ہو چکا ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے سے عبارت ہے۔ واضح ہے کہ ہر چیز کی اصل جگہ اور ہر شخص کے اصل مقام سے کوئی آگاہ نہیں سوائے اس کے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے۔ بنابراین وحی الہی کی روشنی میں عدل کو پہچاننا ہوگا۔ اسی طرح خدا کی وحی تشریع کو پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سیر و سلوک کے چوتھے مرحلے کے مسافروں یعنی حق پرستوں، حق کے متلاشیوں اور حق کے راستے پر چلنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ وحی الہی اور وحی شیطانی کے درمیان، سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے درمیان، معجزے اور سحر کے درمیان نیز سچے نبوت کے ساتھ دعویٰ کرنے والے اور خالی خولی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے درمیان فرق کو خوب پہچانتے ہیں۔ اب اسی گفتگو کے دوران سامعین یہاں پر ایک عربی کی لائن لکھی ہوئی ہے جس کا نمبر حاشیے میں ہم نے پڑھنا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اس عربی کی جو لائن ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے۔ بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں اشارات کی صورت میں وحی و الہام نازل کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مجادلہ کریں۔ اور یہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم اس کو پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 17 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ دوبارہ سے جوڑنے لگی ہوں اس جملے کو کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے درمیان فرق کو خوب پہچانتے ہیں کیونکہ چوتھے مرحلے کے مسافر کا زاد راہ حق ہے، اس کی سواری حق ہے، اس کا راستہ حق ہے، اس کا ہمسفر حق ہے، اس کا رہنما حق ہے، اور سب سے بڑھ کر جملہ علمی و عملی میدانوں میں اس کی منزل اور اس کا مقصود و مطلوب حق ہے۔ حکمت متعالیہ میں اس مسافر کے علاوہ دوسرے مسافروں کو سیر و سلوک کے چوتھے مرحلے کا
مسافر نہیں کہا جاتا۔ یہ قانون اور اس کا لانے والا قرآن کریم اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت بھی آپ کی پاکیزہ اور معصوم آل کے ساتھ ناقابل شکست محبت و مودت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہاں پہ عربی کی ایک لائن ہے جس کو ہم حاشیے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، ترجمہ ہے ترجمہ نہیں لکھا ہوا، اس میں یہاں پہ ایک آیت ہی لکھی ہوئی ہے جو کہ من برابر میں سے پڑھ نہیں پاؤں گی کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فارسی ہے جی۔ بہرحال اب یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 جو کہ عربی میں ہے، اس کے نیچے پھر اب لکھا ہے نمبر 2، حکمران طبقہ، انتظامیہ اور عدلیہ، عقیدہ و عمل، خواہ عمل نفسانی ہو یا جسمانی، یعنی ایمان اور ایمان کے دو خالص عناصر کے زاویے سے قانون الہی پر ایمان، نیز اللہ سبحانہ نے قرآن اور اطرت کے ذریعے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر اعتقاد رکھتا ہے، نیز اس کا خوگر اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ وہی پہلا عنصر یعنی ایمان ہے جو معاشرے کے ساتھ اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں، خواہ محدود اندرونی یعنی مقامی سطح پر ہو یا متوسط سطح کے معاشرے اور قرب و جوار کے معاشروں یعنی علاقائی سطح پر ہو یا وسیع تر عالمی سطح پر، جسے بین الاقوامی معاہدہ یعنی ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ایمان ہے۔ عصر حاضر دین گریزی یہ اگلے ہم پیراگراف پہ ہیں، دین گریزی اور اخلاق باختگی کا دور ہے۔ اس دور کا اہم ترین بحران اسی دوسرے اصول یعنی ایمان کا فقدان ہے۔ قرآن کریم نے متکبر، سرکشوں، خود سر استعماری طاقتوں، ظالم باغیوں، دوسروں کو بیوقوف بنانے والے مکاروں اور قوموں کو غلام بنانے والے سوداگروں کے خلاف جہاد کی ضرورت کو انہی عالمی اصول اور ذمہ داریوں کی عدم پابندی، بین الاقوامی میثاق کی عملی مخالفت اور قسم توڑنے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ حاشیے میں ہے کہ کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ وہ کسی عہد و پیمان اور قسم کی پابندی نہیں کرتے۔ پھر لکھا ہے یہاں لَإِيمَانَ لَهُمْ نہیں فرمایا گیا کیونکہ کافروں کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن مستکبروں کے ساتھ نہیں۔ بہرحال برتر تمدن کے جو صرف خالص تدین کے چہرے میں جلوہ گر ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا عنصر ایسے حکمرانوں کا وجود ہے جو خدا کے ساتھ، اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، وہ عادلانہ رویہ برقرار رکھیں کہ جو سیر و سلوک کے چوتھے مرحلے کے مسافروں کی حق محوری سے ماخوذ ہو۔ اور اس حوالے سے حاشیے میں ہم نے پڑھنا ہے، لکھا ہے خالص اسلامی تمدن کا تیسرا عنصر لوگ ہیں۔ اگر وہ حق کو محور بنا لیں تو وہ سیر و سلوک کے 4 مراحل میں سے چوتھے مرحلے میں قدم رکھنے کے قابل بن جاتے ہیں، جیسا کہ اسی مقدمے میں مذکور دوسرے اصول میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 18 پر، لکھا ہے پانچوں اصول وہ تمدن جو تدین یعنی دینداری کے آئینے میں جلوہ گر ہو، شریعت کی بنیاد پر استوار تدین کی طرح اپنی شرعی و قانونی حیثیت کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ شریعت الہیہ کا دار و مدار ثبوت و اثبات پر ہے۔ شریعت کے ثبوت کو تقنین یا قانون سازی لیجسلیشن کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے اثبات کو قانون شناسی کہا جاتا ہے۔ قانون ساز وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھے یا عظیم کارنامہ صرف اس کے بس میں ہے، جو اشیاء اور اشخاص کے مقامات سے خوب آگاہ ہو، نیز ان اشیاء و اشخاص کو ان کے اصلی مقامات پر پرکھنے پر قادر بھی ہو۔ یہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے کسی شریک اور مددگار کے بغیر اشیاء اور افراد کو خلق کیا ہو۔ یہ پاکیزہ ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بنا بری قانون سازی اس کا خالص حق ہے کیونکہ وہ موضوع، محلول اور ان دونوں کے باہمی ربط سے خوب آگاہ ہے۔ آیت کریمہ ان الحکم الا للہ میں قانون
سازی کے حق کو صرف خدا کے ساتھ مختص قرار دینے کا راز یہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے کہ حکم تو بس خدا کا ہی ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، خدا کے دیے ہوئے قانون سے عصمت پر مبنی براہ راست آگاہی حاصل کرنے والی شخصیت وہ کامل اور معصوم انسان ہے جسے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ بلا واسطہ یا امین فرشتے کے ذریعے قانون ساز خدا سے وحی وصول فرماتے ہیں۔ تشریعی وحی حاصل کرنے میں کوئی شخص آپ کا شریک یا مددگار نہیں ہے، البتہ اس مقدس ذات کی بدولت تمام آسمانی علوم و احکام آل طٰہٰ اور ذریت یاسین کو منتقل ہوئے، اور یہ مقدس ہستیاں عام انسانوں کی طرح درسگاہوں میں علم حاصل کیے بغیر آسمانی علوم سے آگاہ ہوتے رہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پہلے مرحلے یعنی قانون سازی جو کہ خدا کے دائرہ اختیار میں ہے، اور دوسرے مرحلے یعنی وحی کے ذریعے قانون شناسی کہ جس سے صرف انسان کامل یعنی معصوم ہی مستفید ہو سکتا ہے، کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو قانون شناسی کی دوسری منزل ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ عقلی براہین اور معتبر نقلی دلائل کے ذریعے یہ کشف کرتا ہے کہ خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قانون سکھایا ہے وہ کیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 19 پر۔ بنا بری معتبر نقلی دلیل کی طرح عقلی برہان کا نتیجہ یہ ہے کہ تفکر و تعقل سے کام لینے والا انسان علم و معرفت کے منابع میں غور و فکر کے ذریعے علمی اصول و ضوابط کو کشف کرے، اور ان اصول و قواعد کے ذریعے فقہی و قانونی احکام تک رسائی حاصل کرے، جیسا کہ معتبر نقلی دلیل کا ثمرہ بھی اسی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرسوم دینی دلائل سے جو کچھ ہاتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دلائل کی بدولت مذکورہ دو طریقوں سے اللہ کے وضع کردہ قوانین کا علم ہوتا ہے اور ارادہ خداوندی سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ عقلی اور نقلی دلائل دونوں ہی شرعی طور پر حجت ہیں، نیز شرائط کی موجودگی کی صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کا نتیجہ بطور موثق میم واو سے قاف یا بطور قطع حجت قاف تو عین قطع حجت اور قابل اعتنا ہے، الف عین تے نون الف۔ نیکسٹ اس میں لکھا ہے چھٹا اصول، قوانین کی حجیت گاہے صاحب شریعت کی جانب سے قانون سازی کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے اور گاہے اس کی تائید اور اجازت پر۔ جو قانون خود شارع کی جانب سے ابتدائی طور پر وضع ہوتا ہے اس کی حجیت شارع شین الف ر عین کے اختیار اور حکم پر مبنی ہوتی ہے۔ معتبر نقلی دلیل کے علاوہ کسی اور دلیل سے اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا، اگرچہ اس کے خلاف عقلی برہان قائم نہیں ہو سکتا، لیکن عقلی دلیل کی روشنی میں اس سے پردہ برداری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شارع کی تائید اور اجازت سے بھی بعض قوانین حجت قرار پاتے ہیں اور عقلی برہان سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ گاہے خاص نقلی دلیل ہے، اس کی اجازت ملتی ہے، اور گاہے قوانین الہی پہنچانے والوں کے سکوت سے، وہ یوں کہ باوجود اس کے کہ وہ معاشرے کے عقلاء کہ ہاں کسی چیز کا واضح طور پر مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے منع کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس قسم کے دینی قوانین کی حجیت خالص عقلی حکم کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور دینی قانون کبھی بشری قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی عقل صرف چراغ ہے اور چراغ ہرگز صراط صاد ر الف تو یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ صراط کا کردار ادا نہیں کر سکتا، بلکہ راستہ بنانے والے پہلے صراط کو معین فرماتا ہے، اس کے بعد عقل کے ذریعے یا نقلی دلیل کے ذریعے یا دونوں کے ذریعے انسانی معاشرے کے لیے اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ جہاں جہاں معاشرتی امور قومی رسوم اور فرسودہ قبائلی طور طریقوں کے مطابق چلتے ہوں، ان کی کوئی عقلی بنیاد بھی نہ ہو تو شارع کسی خاص دلیل یا عام دلیل کے ذریعے انہیں رد کرتا ہے۔ جو امور شارع کے براہ راست اور ابتدائی حکم کے ذریعے حجت قرار پاتے ہیں ان کا بڑا حصہ عبادات کی شکل میں نظر آتا ہے۔ عقلی برمان ان احکام کی تشخیص اور تشکیل سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔
ان عبادات میں مخصوص طریقے سے انجام پانے والی نمازیں نیز حج اور روزے کے احکام اور دیگر عبادات سے مربوط احکام شامل ہیں، جن میں سے کسی کی تشخیص انسانی عقل کے ذریعے عمل میں نہیں آ سکتی۔ ادھر جو امور شارع کی تائید اور اجازت سے حجت قرار پاتے ہیں، ان میں سے اکثر عام کاروباری عقود سے مربوط احکام کی شکل میں قابل ملاحظہ ہیں۔ ان میں سے اکثر امور وہ ہیں جو اولاً معاشرے کے عقلاء کی روش پر مبنی ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 20 پر، لکھا ہے ثانیاً عقلاء کی یہ روش واضح طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے مشہود تھی۔ ثالثاً ان معصومین نے اپنے قول و فعل کے ذریعے ان امور سے منع نہیں فرمایا۔ رابعہ معصومین نے منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود ان امور سے منع نہیں کیا۔ اس صورتحال میں برہانی عقل ان امور کے جواز کو کشف کرتی ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی نقلی یا شرعی دلیل بھی نظر آئے تو عقل اسے عقلی دلیل کی تائید قرار دیتی ہے، جس کی بنا پر عقلاء نے اس قسم کے طرز عمل کی بنیاد رکھی ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں جانتے ہیں کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے عقود پر مبنی قوانین و احکام، مثلا مضاربہ میم زواد الف رے بے ہے، مضاربہ، مساقات میم سین الف قاف الف تے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے اور آگے لکھا ہے اور مغارسہ میم غین الف رے سے سین ہے وغیرہ کے جائزے سے۔ اچھا ابھی ہم اس سے آگے تو چلیں گے، لیکن پہلے یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم پڑھ لیں جا کر حاشیے میں۔ آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر واپس یہیں پر آ جائیں گے۔ لکھا ہے مضاربہ یعنی کہ کاروباری شرائط کی رعایت کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ نیکسٹ ہے مساقات میم سین الف قاف الف تے، اس کے بارے میں لکھا ہے باغ اور زرعی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ایک حصے کے عوض ان کی آبیاری اور اصلاح کا معاہدہ۔ پھر ہے نیکسٹ ورڈ ہے مزارعہ میم زے الف رے این ہے، وہ یہاں اوپر کتاب میں سے مس پرنٹ تھا، وہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا۔ مزارعہ یعنی کھیتی باڑی کی خاطر متعلقہ شرائط کے ساتھ زرعی پیداوار کے ایک حصے کے عوض زمین کو کسی کے حوالے کرنا۔ اور آخری ورڈ ہے مغارسہ میم غین الف رے سین ہے، یعنی متعلقہ شرائط کے ساتھ شجرکاری اور درختوں کی حفاظت کا باہمی معاہدہ۔ تو یوں ہم نے ان تمام ناموں کے بارے میں تفصیلات جان لی ہیں حاشیے میں۔ آئیے ہم اچھے سے اب جان کے آگے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس پیراگراف کو ہم پھر دوبارہ سے پڑھیں گے اور اس میں جو ورڈ مٹا ہوا تھا بسپرنٹ تھا اس کو بھی ہم اب ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے عقود پر مبنی قوانین و احکام، مثلا مضاربہ، مساقات، مزارعہ اور مغارسہ وغیرہ کے جائزے سے یہ بات بطور کامل عیاں ہوتی ہے کہ ان عقود کا جواز اور ان پر عمل درآمد کی کیفیت اس بات کی غماز ہیں کہ شارع نے ان عقود کی طرف تائید کی ہے اور اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے انہیں وضع نہیں کیا، کیونکہ شارع نے وقت، زرعی زمین، دیکھ بھال، آب پاشی، کاشت، کٹائی اور پیداوار کے حصول کے بارے میں کوئی خاص دستور نہیں دیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 7واں اصول، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عقلاء کی روش، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ چیز کیا کہ عقلاء کی روش اور حکم عقل، یہ حکم عقل بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں، عقلاء کی روش اور حکم عقل کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کے باعث تائید اور امزہ الف میم زواد الف اور پھر حمزہ، اور اس میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس کا مطلب کہ اجازت۔ آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے باعث تائید اور امزہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر مکمل عقلی برہان کو نقلی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس بارے میں کوئی نقلی دلیل پائی جائے تو وہ اس عقلی برہان کی تائید محسوب ہوگی۔ اس کے برخلاف عقلاء کی روش تب حجت ہوگی جب کوئی معتبر نقلی دلیل اس کی اجازت دے۔ پس اگر ایسی نقلی دلیل ہاتھ آئے تو یہ اس روش کی منظوری محسوب ہوگی، اور بریکٹ پہ لکھا ہے کہ تائید نہیں۔ اس عمیق عین میم یہ قاف، اس عمیق فرق کا راز یہ ہے کہ عقلی برہان فعل نہیں بلکہ علم ہے،
اور غیر معصوم کا فعل خدا کی جانب سے حجت نہیں ہے، اسی لیے اسے شارع کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے باعث عقلاء کی روش کو حجیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ منظوری انسان کامل یعنی معصوم کے قول، فعل اور ان کی خاموش تائید سے حاصل ہوتی ہے۔ معصوم کی اس منظوری سے حکم خدا ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کی نقلی شرعی، یا شرعی جو ورڈ ہے نقلی کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے شرعی دلیل موجود نہ ہو تو عقلاء کی روش کی شرعی حیثیت ثابت نہیں ہوگی۔ اب جب کہ عقلاء کی روش اور عقلی برہان کے درمیان فرق واضح ہونے کے نتیجے میں تائید اور امضا پھر وہی ورڈ آیا ہے جو کہ جس کا مطلب ہے منظوری کا باہمی فرق معلوم ہو چکا، یہاں ایک اور نقطے کی طرف توجہ فائدے سے خالی نہیں، اور وہ یہ کہ عقلاء کی روش اور ان کے درمیان رائج طرز عمل کی منظوری اور اجازت کی مثال عقد فضولی کی منظوری کی طرح نہیں ہے۔ اب ہم پیج 21 پر آ گئے ہیں اور یہاں پہ عقد فضولی کے بارے میں ہم نے حاشیے میں جاننا ہے۔ لکھا ہے عقد فضولی یہ ہے کہ کوئی شخص مالک یا صاحب اختیار کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے یا اس کے مال کے بارے میں کوئی معاملہ یا معاہدہ کرے۔ تو یوں ہم نے عقد فضولی کے بارے میں جان لیا۔ آئیے ہم دوبارہ سے صفحے پہ آ گئے ہیں کہ ان کے درمیان رائج طرز عمل کی منظوری اور اجازت کی مثال عقد فضولی کی منظوری کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر عقد فضولی کے ذریعے کوئی مال دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اگر مالک منظوری نہ دے تو لین دین باطل ہو جائے گا، کیونکہ بغیر اجازت معاملہ کرنے والا نہ مال کا مالک ہے نہ اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، ورنہ وہ نہ براہ راست اور خود مختار طریقے سے اس مال کی ملکیت منتقل کر سکتا ہے اور نہ اسے ایسا کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ شخص جو کسی چیز کا نہ مالک ہو اور نہ اس پر اختیار رکھتا ہو وہ اس چیز سے بیگانہ محسوب ہوگا اور اس چیز کے بارے میں اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت اور تاثیر نہیں ہوگی۔ جب مالک یا صاحب حق کی اجازت کے باعث عقد مؤثر بن جائے، عین قاف دال عقد مؤثر بن جائے تو اس کا رابطہ بلا اذن تصرف کرنے والے سے کٹ جائے گا اور مالک یا صاحب اختیار سے متصل ہو جائے گا۔ یعنی جب مال کو منتقل کرنے کا اختیار رکھنے والا شخص اجازت دے دے تو وہ عقد جو متزلزل اور متعلق تھا اپنے اصلی مالک سے منسوب ہونے کی وجہ سے مالک کا عقد محسوب ہوگا۔ عقد محسوب میم ہے سین واو بے ہوگا اور مکمل عقد بن جائے گا، عین قاف دال۔ پھر لکھا ہے کہ اس صورت میں عہد کی پابندی کو لازم قرار دینے والی دلیل اس عقد پر بھی صادق آئے گی اور عہد کی پابندی کے وجوب کی دلیل کا مخاطب اور مامور وہ شخص ہوگا جو اس مال کا مالک ہے اور وہ بلا اذن لین دین کرنے والے کے لین دین کی منظوری دے کر اس لین دین کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ یوں یہ معلق عقد یعنی کہ لین دین کا عقد اس کا عقد قرار پائے گا اور اس لین دین کو نبھانے کی ذمہ داری اب اس پر عائد ہوگی۔ لیکن عقلاء کی روش کی تائید کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، بلکہ یہ مقام اثبات میں پردہ برداری کی طرح ہے، مقام ثبوت میں نہیں۔ جب انسان کامل یعنی معصوم عقلاء کی روش کی منظوری دیتا ہے تو یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے عقلاء کی روش درست ہے۔ یہاں کشف سے مراد وہ کشف نہیں جس کا ذکر عقد فضولی میں مال کے انتقال کے بارے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ عقد فضولی میں اس کی تاثیر مالک کی منظوری سے مربوط ہوگی اور بس، خواہ مال کے عملی انتقال کا زمانہ اور عقد کا زمانہ ایک ہو۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس صورت میں اجازت کو کاشف کہا جاتا ہے، بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے کہ یا انتقال کا زمانہ منظوری کا زمانہ ہو، اس صورت میں منظوری کو ناقل کہا جاتا ہے، نون الف قاف لام۔ جب مال کا مالک منظوری دے دیتا ہے تو بے جان اور مردہ عقد فضولی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب معصوم عقلاء کی روش کی تائید کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقلاء کی روش شروع سے ہی زندہ اور درست تھی، البتہ اس کا زندہ اور درست ہونا واضح نہ تھا۔ در حقیقت
روش عقلاء کی تائید کے مسئلے میں درستی کے انکشاف کا مفہوم مکمل طور پر قابل تبیین ہے، چنانچہ اسے درستی کا اعلان کہا جا سکتا ہے، نہ کہ مرسوم منظوری یا رائج اجازت۔ ہم پیج 22 پہ آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے بالفاظ دیگر مذکورہ 3 راہوں میں سے ایک کے ذریعے معصوم کی تائید روش عقلاء کے برحق اور درست ہونے کا اعلان ہے۔ اس صورت معلوم ہوگا کہ عقلاء کا طرز عمل علم اور عقل کی بنیاد پر استوار تھا، جو بجائے خود شارع کے حکم کو منکشف کرنے کا ایک معتبر ذریعہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اگر علم پر مبنی عقلی دلیل عقلاء کی عملی روش کی بنیاد بن جائے، نیز اس روش کے اندر مستور عقلی برہان کی تبیین اور ظاہری روش کے پیچھے محجوب عقلی اسباب و علل کی توجیہ میسر ہو تو معتبر نقلی دلیل کی طرح یہ عقلی دلیل بھی مذکورہ روش کی تائید اور اس کے عملی اجرا کی ضامن بن سکتی ہے۔ پھر لکھا ہے 8واں اصول، اسلام جو کلیت اور دوام یعنی ہماگیریت اور ابدیت یعنی ہمیشگی کے 2 تابندہ اصولوں کی بنیاد پر اپنی عالمگیریت اور جامعیت کا اعلان کرتا ہے، انسان کے دیگر انسانوں کے ساتھ نیز وقت، زمین اور عالم افلاک کے ساتھ انسان کے رویوں اور تعامل کی کیفیت کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح کہ اس نے ماوراء طبیعی حقائق کے بارے میں انسان کے گفتار و عمل کے طور طریقوں کو بخوبی بیان کیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ اسلام نے ایک طرف سے جامع اصول و قواعد اور کلی بنیادوں کو عقل و نقل جو حکم خدا کو کشف کرنے کے 2 معتبر ذریعے ہیں اس کی روح سے بیان کیا ہے، اور دوسری طرف سے خاص مسائل اور جزئی فروعات کی توجیہ و تعلیل نیز ان کے تجزیہ و تحلیل و استنباط کی صلاحیت انسان کی سرشت میں ودیت فرما دی ہے۔ علاوہ ازیں خدا نے انسان کے فطری خزینوں اور عقلی ذخائر کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو ان جدید طریقوں کے ساتھ کہ جو انسانی دسترس سے باہر تھے اور ہیں مبعوث کیا۔ جب انسانی زندگی کی ذمہ داریوں کو 3 حصوں کی شکل میں یعنی علاقائی، قومی و ملکی اور بین الاقوامی زاویوں سے بیان فرمایا، اس کے بعد اسلام نے انسان کو ایک طرف سے اس کے فطری سرمائے اور عقلی خزینے کے ذریعے اور دوسری طرف سے شرعی و نقلی سرمایہ کی مدد سے اپنی دنیا یعنی زمان و مکان کو آباد اور معمور کرنے کا حکم دیا اور فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کہ خدا نے ہی تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسے آباد کرنے کا حکم دیا، پس اس سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، پھر اچھے عمل کے ساتھ اس کی طرف پلٹو، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو یوں اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ہم پیج 23 پہ آگے، قرآن کی اصطلاح میں استعمار وحی پر مبنی الفاظ میں سے ایک نمایاں لفظ ہے۔ استعمار سے مراد یہ ہے کہ خدا نے تمام ضروری نعمتوں کا اہتمام کیا ہے اور ان نعمتوں سے درست استفادہ کرنے کے وسائل سے انسان کو نوازا ہے، نیز اسے عقل و خرد، تخلیقی صلاحیتوں اور ہنرمندی کی دولت سے سرفراز کرنے کے علاوہ تخلیقی عمل اور ایجادات کا بیڑا اٹھانے والوں کے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر فرمان الہی کی صورت میں انسانی معاشرے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور زندگی کے ماحول کو آباد و معمور کرے، نیز ہمہ جہت اقتصادی و ثقافتی خود مختاری کے زیر سایہ اپنی سیاسی قیادت نیز اپنی دینی و معاشرتی آزادی کا اہتمام کریں، تاکہ انسانی معاشرہ نہ کسی اور کا حلقہ بگوش بنے اور نہ کسی دوسرے کو اپنا غلام بنائے، نیز نہ خود غلط راستے پر چلے اور نہ کسی کا راستہ روکے، کیونکہ دوسروں کو بھی اس خوان نعمت سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ استعمار کا دل پذیر قرآنی لفظ آج دنیا کا منفور ترین اور معیوب ترین لفظ بن چکا ہے، کیونکہ سرکش اور متجاوز طاقتیں نیز جنگل کے قانون پر عمل پیرا مسلح قوتیں اپنی ماتحت اقوام کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے تمام قومی وسائل اور ملکی ذخائر اور سرمایہ کے ذریعے ان ظالموں کی خدمت کریں اور ان ذخائر میں سے اپنے آپ کو صرف اس مقدار کا حقدار سمجھیں کہ جو ایک مزدور کی قوت لا یموت بن سکے۔ اس طرح کے غیر انسانی مظالم انبیاء کی اس آسمانی تعلیمات کے اندر بدترین تحریف کا نمونہ ہے، کیونکہ آزاد معاشرے کو غلام بنانا مقام آدمیت پر ڈاکہ ہے اور خلافت الہیہ پر
ظلم عظیم ہے. تو ہم نے یہ 8 اصول پڑھ لیے ہیں. آج اپنی اس ریڈنگ کو یہاں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.